بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کی ہستی کا یقین ہر اس شخص کی فطرت میں شامل ہے۔ خاص طور پر مصیبت، بیماری اور موت کے وقت اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے منکروں کی زبان پر بھی بے ساختہ اللہ عز و جل کا نام آ ہی جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ عز و جل ہی ہے، کیونکہ جس انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہو، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر یہ یقین کر لے گا کہ بے شک یہ آسمان، یہ ستارے اور سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، کیونکہ جب ہم کسی کرسی یا دروازے اور کھڑکیوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے اسے بناتے ہوئے نہ دیکھا، لیکن ہماری عقل نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ ان چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جب قدموں کے نشانات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کے ہیں، تو پھر آسمان و زمین کو دیکھ کر یہ یقین کیوں نہیں ہوتا کہ ان کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ توحید سے مراد اللہ عز و جل کی وحدانیت کو ماننا ہے، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ ناموں میں، نہ کاموں میں اور نہ ہی احکام میں۔ اگر کوئی اللہ عز و جل کی ذات و صفات، اسماء و افعال اور احکام میں سے کسی ایک میں بھی کسی کو اللہ عز و جل کا شریک مانے تو اسے مشرک و کافر کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو بھی خدا مانا جائے، حالانکہ اللہ عز و جل ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو یہ نظام زندگی برباد ہو جاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو وہ ضرور تباہ ہو جاتے۔ اللہ عز و جل کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو شریک کرنا یا اللہ عز و جل کی صفات کی طرح کسی اور میں وہی صفات ماننا شرک ہے۔ جیسے اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے، اسی طرح کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ سے ہے، یا اللہ عز و جل ذاتی طور پر سننے والا ہے، کسی اور کے لیے ذاتی طور پر سننے کا عقیدہ رکھنا صفات میں شرک ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ عز و جل کی بعض صفات انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام اور عام بندوں کے لیے بھی ذکر کی گئی ہیں۔ جیسے اللہ عز و جل اپنی دو صفات ذکر فرماتا ہے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور دوسرے مقام پر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی صفات ذکر فرمائیں، رؤوف الرحیم۔ یہ ہرگز شرک نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی صفات ذاتی، لامحدود اور ہمیشہ سے ہیں، یعنی کسی کی پیدا کردہ نہیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات عطائی، یعنی اللہ عز و جل کی عطا کردہ، محدود اور حادث، یعنی اللہ عز و جل کی پیدا کردہ ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل اپنی صفات ذکر فرماتا ہے، انہ هو السمیع البصیر۔ یہی دو صفات بندوں کے لیے یوں ذکر فرمائی، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ بھی یقیناً صفات میں شرک نہیں، کیونکہ بندوں کی صفات عطائی، محدود اور حادث ہیں۔ اس فرق کے ہوتے ہوئے شرک لازم نہیں آتا۔ اللہ عز و جل کے اسماء یعنی ناموں میں کسی مخلوق کو شریک کرنا اسماء میں شرک ہے، جیسے کسی اور کو اللہ کہنا۔ آیت مبارکہ هل تعلم له سمیہ، ترجمہ کنز ایمان، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو، کے تحت خزائن العرفان میں ہے، یعنی کسی کو اس کے ساتھ اسمی شرکت بھی نہیں، اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی جھوٹے خدا کا نام اللہ نہیں رکھا۔ جو افعال یعنی کام اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا افعال میں شرک کہلاتا ہے۔ جیسے نبوت اور رسالت عطا فرمانا اللہ عز و جل کا کام ہے، چنانچہ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بے شک اللہ عز و جل سنتا دیکھتا ہے۔ اس لیے کسی اور کو نبوت عطا کرنے والا ماننا افعال میں شرک ہے۔ اللہ عز و جل کے حکام میں
کسی دوسرے کو شریک جاننا یا غیر اللہ کے حکم کو اللہ عز و جل کے حکم کے برابر قرار دینا احکام میں شرک کہلاتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، ترجمہ کنز ایمان، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا اللہ عز و جل کی عطا سے ہے، اس لیے یہ احکام میں شرک نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، ترجمہ کنز ایمان، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل ما حرم اللہ، یعنی خبردار، جس چیز کو اللہ عز و جل کا رسول حرام کر دے وہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے حرام کردہ کی طرح حرام ہے۔